ایک اور بڑا، میں سب مہمانوں سے بات کرتا ہوں، میں ذرا سا الگ چلا گیا کیونکہ کراچی کی بات کر رہے ہیں. کراچی میں چند برس پہلے ایک دکھ نہیں ہوا کرتا تھا. وہ دکھ کون سا جو تھا، جو نہیں تھا، وہ تھا آوارہ کتوں کا. اب ہم اور آپ پیدل نہیں چل سکتے اس شہر میں. کراچی سندھ میں اگر میرے پاس ڈیٹا اگر مجھے صحیح یاد ہے کہ 2,85,000 ڈاگ بائٹ کیسز ہوئے. 22-23 لوگ جو ہیں وہ ہلاک ہوئے پچھلے برس. اس سال 1 لاکھ سے زیادہ ہو چکے ہیں. درجن بھر سے زیادہ ہلاکتیں ہو چکی ہیں. اب یہ بھی ان کو احساس نہیں ہمارے حکمرانوں کو کہ بھائی اس کو مینیج کیسے کرنا ہے. بھائی میں کہہ رہا ہوں چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ، بڑے سے آپ پانی نہیں پلا رہے، آپ پانی نہیں دے رہے کراچی کو، آپ کوڑا کرکٹ صاف نہیں کر رہے، آپ مطلب ہے کچھ نہیں کر رہے، سڑک نہیں بنا رہے، ماس ٹرانزٹ نہیں دے رہے، آپ یہ کام بھی نہیں کر رہے. دیکھیں یہ چمنی کا کام بڑے ہے. افسوس کی بات ہے. میں آپ کی بات کو بالکل ایگری کرتا ہوں. نان سیریس ایشو نہیں ہے، کوئی اٹس دو ناٹ رائے اے نان نہیں سیریس ایشو. ہے. یہ ذمہ داری کنٹونمنٹ بورڈ پہ جاتی ہے، یہ ذمہ داری کے ایم سی پہ جاتی ہے. یہ دونوں اس بات کے برابر ذمہ دار ہیں. کون سی طاقت ان کو اس بات پہ روک رہی ہے، اس کو لکھنا پڑے گا. کہ ہم کونسلر سے شکایت کرتے ہیں. میں اپنے محلے میں جاتا ہوں صبح نماز پڑھنے، جب باہر جاتے ہیں تو کتوں کا ایک جمع غفیر ہوتا ہے جو بھونکتا رہتا ہے اور ہمیں ڈر لگتا رہتا ہے کہ یار پیدل نہ جاؤ، گاڑی میں چلے جاؤ مسجد. تو یہ صورتحال جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں تمام کراچی کے شہریوں کے لیے ہے. اور اگر ہم نے اس پہ قابو نہیں پایا تو دیکھیں جانوروں کا تحفظ، جانوروں کے ساتھ ہمدردی بالکل اپنی جگہ پر ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن کیا انسانوں کا تحفظ جو ہے وہ جانوروں سے بڑھ کر اگر ہے تو پھر آپ کو انسانوں کا تحفظ بھی کسی صورت میں دینا ہے اور اس کے لیے کوئی راستہ نکالنا ہے. جب کونسلر سے بات کرو تو وہ کہتے ہیں کہ اوپر سے آرڈر ہے کہ ہم ان کو ختم نہیں کر سکتے، ہم ان کو پکڑ کے دور لے جا کے بند کر سکتے ہیں. اور کون پکڑے گا، کس طرح پکڑیں گے؟ اور اگر پکڑ بھی لیا اور دور لے کے چلے گئے تو وہ پھر واپس آ جاتے ہیں. اور کئی دفعہ ایسے انسٹنسز ہوئے ہیں. تو ان کا علاج جو ہے وہ ظاہر ہے کوئی نہ کوئی اس کا وے آؤٹ تلاش کرنا پڑے گا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو اکثریت ہے، جیسے سیاست میں ہماری اکثریت اقلیت کے ہاتھوں ارغمال ہے، اسی طرح کتوں کے معاملے میں بھی ایک بہت ہی چھوٹی سی موم بتی والی ایک وہ ہے، موم بتی مافیا میں تو کہوں گا، ان کی اقلیت ہے. انہوں نے مطلب ہے ان کو عوام کے پرواہ نہیں ہے. انہیں بکری پہ رحم نہیں آتا، وہ حلال کر کے کھا جاتے ہیں، وہ مرغی کو کھا جاتے ہیں، گائے پہ ان کو نہیں آتی. انہیں ساری محبت جو ہے امنڈ کر آتی کتوں پہ آتی ہے، انسانوں پہ نہیں آتی کہ جن کو وہ کتے بھمبوڑتے ہیں، ہلاک کرتے ہیں. کیا وجہ، کیا مائنڈ سیٹ ہے؟ اور میں نے سنا کوئی مطلب ایک بڑے گھر کی کوئی خاتون ہے، انہوں نے، ان کا حکم ہے کہ بھئی نہیں ہاتھ لگو، اور پیپلز پارٹی جو ہے دستبستہ کھڑی ہوئی ہے، وہ ہلنے کو تیار نہیں ہے. دیکھیں کسی کا بھی حکم ہو، انسانی جانوں کا تحفظ جو ہے نا وہ سب سے اولین ہے. اور اس اولین تحفظ کو جو ہے اگر ہم نگلیکٹ کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا جرم ہم کوئی نہیں کر رہے. میں نے ابھی کلپ دیکھا فیس بک پر پنجاب حکومت کا، انہوں نے کارروائی، وہ لوگ عمل کرتے ہیں، بے شک ان کی ہائی کورٹ نے اسی طرح کو دیا ہوا ہے ایک اس طرح کا ڈیسیشن کہ جی کتوں کو کچھ نہیں کرنا، انہوں نے اٹھا کے مارا اور وہ گاڑی بھر کے لے گئے. تو وہاں پر تو کام ہو جاتے ہیں پنجاب میں. ہمارے یہاں سندھ تو مطلب ہے لگتا ہے کوئی پرسان حال نہیں، شہر نا پرساں، صوبہ نا پرساں ہے. دیکھیں اب سندھ کے حکمران جو ہیں ان کو کچھ نہ کچھ تو سبق کہیں سے سیکھنا پڑے گا. لوگوں کی جو ایک متفقہ آواز ہے اس پہ تو اٹینشن کرنا پڑے گا. اگر آج ہم لوگوں کی متفقہ آواز پر بھی لبیک نہ کہیں تو پھر اگر یہ کہتے ہیں کہ جی کراچی ہمارا ہمیشہ مخالف رہا ہے تو پھر مخالف ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس جب آپ ہم پہ کتے چھوڑ دیں گے تو مخالف ہی ہوں گے آپ کے. اس میں جو ہے وہ ان کو بھی ریپرزنٹیشن دینے کی بات ہے، ان کو بھی سمجھانے کی بات ہے. کیونکہ حکمراں طبقہ جو ہے وہ سڑکوں پہ پیدل نہیں چلتا. آج ہمارے آپ کے جیسے لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پہ پیدل چلنے کو ترجیح دیتے ہیں کہ تھوڑا سا چل لیں گے، صحت کے لیے اچھا ہے، پارک اگر جا رہے ہیں پیدل چلے جائیں، سبزی خریدنے پیدل چلے اگر جو جائیں. سوسائٹیز بنی ہوئی ہیں اس سوسائٹیز میں آپ اگر پارک نہیں ہے تو لوگ سڑکوں پہ واک بھی کرتے ہیں شام کو، صبح، تاکہ ایک صحت مندانہ اقدام ہو جائے، ورزش ہو جائے اور لوگوں کو اپنی صحت کو مینٹین کرنے کا موقع ملے. آج اگر ہمیں یہ موقع بھی نہیں ملتا اور ہم یہ ڈرتے رہتے ہیں کہ باہر نکلیں. کل صبح ہم ڈرتے تھے کہ کوئی صبح اگر ہم نکلے ہیں، شام کو نکلے ہیں، واک کر رہے ہیں تو ہمیں کوئی اغوا کر کے نہ لے جائے، کوئی ہمیں قتل کر کے نہ چھوڑ دے، موبائل نہ چھین لے، تو آج بھی ڈر لگتا ہے. لیکن آج ہم یہ ڈرتے ہیں کہ کوئی کتا ہمیں کاٹ نہ لے. تو اب یہ شہر جائے، یہ لوگ جائیں تو کہاں جائیں؟ ان لوگوں کو جو ہے آپ کو آواز بننا ہوگا. آپ سول سوسائٹی کے ہمارے نمائندے ہیں، میرے خیال میں ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ عدالت کا جو ہے دروازہ کھٹکھٹائیں. آپ کی روز ملاقات ہوتی ہے، التجا کریں آن بہاف آف سٹیزنز آف کراچی. ہم آتے ہیں پھر کاروبار سے، ہم نے بات شروع کی تھی، لیکن ہمارا کتوں کا دکھ ہمارا آپ کا مشترک ہے اور کراچی والوں کا مشترک دکھ ہے. اب ہم دوبارہ بڑھتے ہیں.